السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا کو بدترین شکست، نئے کیسز کی تعداد نہ ہونے کے برابر رہ گئی۔ دبئی میں لوٹ مار کی واردات، راہ چلتے شخص کو چاقو مارنے اور رقم چھیننے والے کو 2 سال کی قید۔ شوق کا کوئی مول نہیں، دبئی کی مہنگی ترین فینسی گاڑیوں کی نمبر پلیٹس 30 ملین درہم میں فروخت۔ سڑک پر بلا وجہ گاڑی روکنے والے ڈرائیورز کے خلاف پولیس کا بڑا ایکشن، 11,000 سے زائد ڈرائیوروں پر جرمانہ عائد۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا کو منہ کی کھانی پڑی، شارجہ کے تمام اسکول مکمل طور پر کھولنے کا اعلان کر دیا گیا۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا کو بدترین شکست، نئے کیسز کی تعداد نہ ہونے کے برابر رہ گئی۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے بروز پیر 14 مارچ کو جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مملکت میں کورونا کے 296 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 980 بتائی گئی ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا سے کوئی ہلاکت ریکارڈ نہیں کی گئی ہے۔ مملکت میں اب تک 142.5 ملین سے زائد کورونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ مملکت میں اس وقت ایکٹیو کیسز کی تعداد 31.95 رہ گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا کو منہ کی کھانی پڑی، شارجہ کے تمام اسکول مکمل طور پر کھولنے کا اعلان کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق شارجہ کے تمام نجی اسکول اپریل میں نئے تعلیمی سال کے آغاز سے مکمل طور پر کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ شارجہ پرائیویٹ ایجوکیشن اتھارٹی SPEA نے یہ اعلان مقامی نیشنل ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ساتھ مل کر کیا۔ SPEA نے ٹویٹر پر پوسٹ کیا کہ یہ فیصلہ کورونا کی صورتحال کے استحکام اور ویکسینیشن کی اعلیٰ شرح کی روشنی میں لیا گیا۔ شوق کا کوئی مول نہیں، دبئی کی مہنگی ترین فینسی گاڑیوں کی نمبر پلیٹس 30 ملین درہم میں فروخت۔ تفصیلات کے مطابق دبئی روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی RTA نے اعلان کیا ہے کہ دبئی میں فینسی گاڑیوں کی نمبر پلیٹس کی نیلامی میں ہفتے کے روز تقریباً 30 ملین درہم حاصل ہوئے۔ AA90 کی اس دن سب سے زیادہ بولی لگی، 2.74 ملین درہم میں فروخت ہوئی، جبکہ M73 2.36 ملین درہم میں فروخت ہوئی، جبکہ W5555 1.71 ملین میں اور X800 1.2 درہم ملین میں فروخت ہوئی۔ نیلامی کے دوران کل 90 نمبر پلیٹس فروخت کے لیے رکھی گئیں۔ دبئی میں لوٹ مار کی واردات، راہ چلتے شخص کو چاقو مارنے اور رقم چھیننے والے کو 2 سال کی قید۔ دبئی میں لوٹ مار کی واردات، راہ چلتے شخص کو چاقو مارنے اور رقم چھیننے والے کو 2 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق ایک 35 سالہ ایشیائی شخص کو دبئی کی عدالت نے الرقہ کے علاقے میں ایشیائی باشندے کو لوٹنے کے جرم میں 2 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ یہ مقدمہ مئی 2021 کا ہے، جب متاثرہ شخص نے ایک رپورٹ درج کرائی جس میں کہا گیا کہ اسے رقہ کے علاقے میں لوٹا گیا اور حملہ کیا گیا۔ تفتیش کے دوران متاثرہ کی گواہی کے مطابق ایک ایشیائی شخص نے اسے اس وقت روکا جب وہ شام کو اپنے علاقے میں سیر کر رہا تھا۔ اس نے مزید کہا کہ دبئی میں لوٹ مار کی واردات، راہ چلتے شخص کو چاقو مارنے اور رقم چھیننے والے کو 2 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق ایک 35 سالہ ایشیائی شخص کو دبئی کی عدالت نے الرقہ کے علاقے میں ایشیائی باشندے کو لوٹنے کے جرم میں 2 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ یہ مقدمہ مئی 2021 کا ہے، جب متاثرہ شخص نے ایک رپورٹ درج کرائی جس میں کہا گیا کہ اسے رقہ کے علاقے میں لوٹا گیا اور حملہ کیا گیا۔ تفتیش کے دوران متاثرہ شخص کی گواہی کے مطابق ایک ایشیائی شخص نے اسے اس وقت روکا جب وہ شام کو اپنے علاقے میں سیر کر رہا تھا۔ اس نے مزید کہا کہ ملزم نے اس کے پیٹ کے نچلے حصے میں چھرا گھونپ دیا اور جب متاثرہ شخص نے
رقم دینے سے انکار کیا تو اس کی پینٹ کی جیب سے 300 درہم چھین لیے۔ ملزمان نے مزاحمت کی کوشش کرنے پر جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی اور رقم لے کر فرار ہو گئے۔ سڑک پر بلا وجہ گاڑی روکنے والے ڈرائیورز کے خلاف پولیس کا بڑا ایکشن، 11,000 سے زائد ڈرائیوروں پر جرمانہ عائد۔ تفصیلات کے مطابق دبئی پولیس نے گزشتہ سال سڑک پر بلا وجہ گاڑی روکنے والے 11,565 ڈرائیوروں کو 1,000 درہم فی کس جرمانہ اور 6 ٹریفک پوائنٹس کی سزا دی ہے۔ دبئی پولیس میں ٹریفک ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل بریگیڈیئر سیف مہیر المزروئی کا کہنا ہے کہ اس خلاف ورزی کی وجہ سے حادثات میں اضافہ ہوا ہے، جس میں 8 افراد ہلاک اور 21 زخمی ہو گئے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ سڑک پر گاڑی روکنے کے قوانین کی خلاف ورزی کی وجہ سے 11 حادثات رونما ہوئے، جن میں 8 قیمتی انسانی جانوں کا زیاں ہوا، جبکہ 21 افراد زخمی اور 24 گاڑیاں تباہ ہوئیں۔ دبئی پولیس نے ڈرائیوروں کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے، جس میں ان پر زور دیا گیا ہے کہ وہ گاڑی کی باقاعدہ مرمت کرواتے رہیں تاکہ حادثات سے بچا جا سکے، جو کہ انسانی جانوں کے زیاں اور گاڑیوں کی تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ المزروئی کا کہنا ہے کہ اگر ڈرائیوروں کی گاڑی سڑک پر رکے تو اسے انتہائی محتاط رہتے ہوئے ہنگامی لائٹیں جلانی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اگر گاڑی حرکت کر سکتی ہے تو اسے انتہائی دائیں جانب لے جائے اور پیچھے سے آنے والی گاڑیوں کا بھی خیال کرے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ اگر کسی کی گاڑی سڑک کے درمیان میں خراب ہو جائے تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے ہنگامی اشارے چلا دے، اس کے بعد گاڑی کی پچھلی جانب سڑک پر مناسب فاصلے پر رکنے کا نشان لگا دے اور گاڑی سے نکل کر سڑک کی سائڈ پر چلا جائے اور پولیس کو فون کر دے۔ ابوظہبی سے انگلینڈ کی فلائٹ میں بم کی جھوٹی اطلاع دینے والے شخص کو سخت سزا سنا دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق طیارے میں بم کی اطلاع دینے والے ایک برطانوی شخص کو اس کی جھوٹی اطلاع پر بھاری جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔ ابوظہبی کی عدالت نے ایک برطانوی شخص کو بم کی جھوٹی اطلاع دینے پر 5 لاکھ درہم کا جرمانہ کیا ہے۔ اس شخص کی جھوٹی اطلاع کی وجہ سے مذکورہ پرواز کو منسوخ کیا گیا تھا۔ ملزم نے طیارے میں سوار ہونے سے انکار کرتے ہوئے ایئر لائن کے اسٹاف کو بتایا کہ ابوظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے مانچسٹر انگلینڈ جانے والی پرواز میں بم موجود ہے۔ ابوظہبی ایئرپورٹ پر سیکیورٹی ٹیم کو الرٹ کرنے کے بعد طیارے کو خالی کرا لیا گیا، تمام مسافروں اور عملے کی تلاشی لی گئی۔ اس کے علاوہ تمام مسافروں کے سامان کو اتار کر معائنہ کیا گیا۔ طیارے کو دھماکہ خیز مواد کے معائنے اور ڈسپوزیبل یونٹ کے ذریعے اسکین کیا گیا۔ مکمل تحقیقات کے بعد معلوم ہوا کہ کوئی بم نہیں تھا اور یہ رپورٹ جھوٹی تھی۔ جھوٹی اطلاع کی وجہ سے پرواز کو منسوخ کیا گیا تھا، جس سے کمپنی اور مسافروں کو مالی نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ عدالت نے ملزم کو 5 لاکھ درہم جرمانہ ادا کرنے اور 2021 کے تعزیرات کے قانون نمبر 31 کے آرٹیکل 324 کے مطابق مطلوبہ رقم ادا کرنے کے بعد ملک بدری کا حکم دیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔